نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک امت کے لیے قبلہ تھا اور وہ امت اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتی تھی، بس تم جلدی کرو نیکی کے کام میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی امتیں آئی ہر ایک امت پر عبادت تھی، جو عبادت ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگائی گئی، انہوں نے اس کی تکمیل کے لیے، اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے رخ اور جہت کو اس جانب کیا جسے اللہ نے حکم دیا۔ جیسا کہ یہود ہیں، یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتداً تعمیر کی، جو ایک چھپر کی شکل میں اپنی عبادت کے لیے بنائی گئی، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کے اندر کی، تقریباً اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، یعنی بیت اللہ کو دوبارہ جب تعمیر کیا گیا، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ایک پتھر ہے جس کا نام صخرہ ہے، وہی قبلہ، وہی جہت، وہی رخ عبادت ہے یہودیت کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے وسیع کیا اور اس کو وسعت دی، عبادت کے لیے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس کی گنجائش زیادہ کی گئی تاکہ عبادت کرنے والے لوگ اس کے اندر سما سکے، آ سکے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے اسے بہت زیادہ وسیع کر دیا، بہت بڑی مسجد بنائی، بہت بڑی عبادت کی جگہ تعمیر کی۔ اب اسی کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا۔ پھر اس کے مشرق جانب عیسائیت نے اپنا قبلہ منتخب کیا، اس جگہ کو اپنی جہت اور عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ اس طرف کیا کرتے۔ اب یہ چیزیں یہودیت اور عیسائیت کے لیے عبادت کا رخ تھی۔ حضور علیہ السلام پر جب نفل نماز کا حکم آیا تو آپ فجر اور عصر کی نماز 2 رکعت ادا کیا کرتے۔ بیت اللہ کے اندر اس سمت کھڑے ہوتے کہ جہاں سامنے رخ بیت اللہ کا بھی ہو اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو، یعنی دونوں آپ کے سامنے ہوتی اور آپ نماز ادا کیا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، آپ واپس تشریف لائے، 3 سالہ مکہ المکرمہ کے اندر رہے، اور یہ 3 سال بھی آپ نے عبادت کا رخ اس انداز سے اختیار کیا جہاں پر یہ دونوں سمتیں آپ کے سامنے ہوتی۔
آپ ایک ایسی جانب کھڑے ہوتے کہ سامنے بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی ہوتا۔ پھر ہجرت کا حکم آیا، آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کا رخ کریں اور اس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کریں۔ 16-17 ماہ آپ ایسے ہی نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا، چاہت اور خواہش یہی تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آئے، کیونکہ عرب کے اندر لوگوں کی اکثریت بیت اللہ کو پسند کرتی تھی، اس کی عبادت کا رخ اور ان کے تمام امور بیت اللہ کی جہت میں تھے۔ تو اس لیے آپ نے بھی یہ ارادہ کیا، یہ چاہت رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ہوا مولی فاستبقوا الخیرات، آپ نیکی میں جلدی کریں، جہاں کہیں بھی ہوں آپ رخ اس طرف کریں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئیں گے، اکٹھا کریں گے۔ یعنی انسانیت اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، وہ جہاں بھی دفن ہو، یا چاہے اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے یا پانی کے اندر اس کے ذرات پانی ہو جائیں، لیکن یہ لوگ ایک نہ ایک دن جب قیامت کا منظر ہوگا ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ سب وہاں پر ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں عرفات کے میدان میں لے آئیں گے، وہاں قیامت کا منظر ہوگا، قیامت قائم ہوگی، یہ محشر کا میدان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی لوگ ہوں گے ان سب کو اس جگہ جمع کیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ آپ نے یا میں نے کسی نے نہیں کرنا، بلکہ اس ذات نے کرنا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جب سفر کے لیے نکلیں، جس جہت میں جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو۔ مسافر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنا رخ ٹھیک رکھے، اپنی جہت بیت اللہ کو بنائے۔ آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں، وہ گاڑی کے اندر نماز شروع کر دیتے ہیں، چاہے ان کا رخ صحیح بیت اللہ کی طرف ہو یا نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ اگر رخ بیت اللہ سے ہٹا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض حضرات وہ جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ بیٹھ کر ان لوگوں کی نماز ادا نہیں ہوتی جو قیام کی طاقت رکھتے ہیں، جو کھڑے ہونے کی قوت رکھتے ہیں۔ ہاں اگر بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں اور اتنی کمزوری ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا تو صحیح ہے، لیکن جو لوگ قیام کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قبلہ رخ بھی صحیح نہ ہو، نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تمام چیزیں آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں، سچ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہر اس چیز سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔